لوگ ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر اسلام غلط ہوا تو، اگر کوئی آخرت نہ ہوئی تو، اگر ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی تو۔ یہ سوال بہت کامن ہے، ہر ایجوکیٹڈ انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال غلط بھی نہیں ہے، لیکن ایک اور سوال ہے جو تقریباً کوئی نہیں پوچھتا، اور شاید وہ زیادہ اہم ہے۔ اگر اسلام صحیح ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں، صرف آخرت کے حوالے سے نہیں، بلکہ زندگی کے حوالے سے۔ اگر ہم آخرت کو ہٹا بھی دیں، اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، تو پھر بھی کیا اسلام کا طریقہ زندگی انسان کو بہتر بناتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ایمان کا نہیں ہے، یہ سوال حقیقت کا ہے۔ یہ سوال یہ نہیں ہے تم کیا مانتے ہو، یہ سوال یہ ہے تم کیسے جیتے ہو۔ لائف سٹائل کا سوال۔ ہر انسان ایک لائف سٹائل چوز کرتا ہے، چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک سسٹم فالو کرتے رہے ہیں۔ یا تو تم جان بوجھ کر کوئی سسٹم فالو کرتے ہو یا انجانے میں۔ مثال کے طور پر، اگر تم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو تم کیا فالو کرتے ہو؟ سوسائٹی، ٹرینڈز، اپنی خواہشات، اپنے احساسات۔ تم کسی سسٹم کے بغیر نہیں جی سکتے، تم ہمیشہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت جیتے ہو۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مذہب صحیح ہے یا غلط، اصل سوال یہ ہے کون سا زندگی کا طریقہ بہترین انسان بناتا ہے۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اپنی مرضی سے جیو یا کسی ہائر سسٹم کے تحت جیو۔ ان دونوں میں سے کون سا راستہ تمہیں ایک بہتر انسان بناتا ہے؟ یہی ہم آگے سمجھیں گے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، وہ کیسے فیصلے کرتا ہے، اور کیوں وہ اکثر غلط راستہ چن لیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کیا مانتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم کیسے جیتے ہو۔ اب ایک بہت اہم سوال، اگر انسان کے سامنے صحیح اور غلط دونوں موجود ہو تو وہ اکثر غلط کیوں چنتا ہے؟ یہ صرف اخلاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، یہ انسان کے دماغ کا ڈیزائن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لاجک سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میں عقل سے فیصلہ کرتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ انسان زیادہ تر فیصلے فیلنگ سے کرتا ہے اور پھر بعد میں انہیں جسٹیفائی کرتا ہے۔ بیہیویئرل سائیکالوجی کہتی ہے انسان کا دماغ فوری لذت کو ترجیح دیتا ہے لانگ ٹرم فائدے کے مقابلے میں۔ یہاں آتا ہے ڈوپامن، وہ کیمیکل جو تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ۔ ڈوپامن زیادہ ریلیز ہوتا ہے جب تمہیں فوری طور پر خوشی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جنک فوڈ، سوشل میڈیا، گیمنگ، پورنوگرافی۔
یہ سب تمہیں فوری لذت دیتے ہیں، لیکن یہ تمہیں ویک بھی بناتے ہیں۔ دو راستے ہوتے ہیں، ایک وقتی لذت، ایک لمبے زمانے کا مقصد۔ شارٹ ٹرم آسان ہے، لانگ ٹرم مشکل ہے، اور انسان کا دماغ ہمیشہ آسان راستہ چوز کرتا ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ انسان ڈیزائنڈ ہے کہ وہ جو اچھا لگے وہ کرے، نہ کہ جو صحیح ہو۔ انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود سے ہمیشہ صحیح نہیں چنتا۔ اگر کوئی ایکسٹرنل سسٹم نہ ہو، کوئی باؤنڈریز نہ ہو، تو انسان کہاں جائے گا؟ اپنی خواہشات کی طرف۔ اسلام اسے کہتا ہے نفس، وہ حصہ جو چاہتا ہے آسانی، لذت، کنٹرول اور فوری طور پر سکون۔ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف حکم دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھو، لوگ جانتے ہیں اسموکنگ نقصان دہ ہے، پورن نقصان دہ ہے، جنک فوڈ نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا فیل ہوتا ہے۔ یہی کانفلکٹ ہے۔ انسان کے اندر ایک جنگ ہے، عقل اور خواہش، اور اکثر خواہش جیت جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایڈکشن، ڈسپلن کی کمی، غلط عادتیں۔ اگر انسان خود سے صحیح نہیں چنتا تو پھر کیا وہ اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، یا اسے ایک رہنمائی چاہیے؟ یہی ہم اب آگے دیکھیں گے کہ اگر انسان کے پاس کوئی سسٹم نہ ہو تو اس کی زندگی کیسے بکھر جاتی ہے۔ انسان کو آزادی نہیں تباہ کرتی، بے قابو آزادی تباہ کرتی ہے۔ اب سوچیں، اگر ایک انسان کے پاس کوئی رہنمائی صاف نہ ہو، کوئی فکسڈ سسٹم نہ ہو، کوئی صاف ڈیفینیشن نہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو وہ کیسے جیے گا؟ پہلی چیز جو ٹوٹتی ہے وہ ہے موریلٹی، کیونکہ اگر کوئی ہائر اسٹینڈرڈ نہ ہو تو ہر انسان اپنی ڈیفینیشن بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے جھوٹ ٹھیک ہے اگر مجھے فائدہ ہو، دوسرا کہتا ہے دھوکہ دینا ٹھیک ہے اگر مجھے خوشی ملے، تیسرا کہتا ہے میں جو محسوس کرتا ہوں، فیل کرتا ہوں، وہی صحیح ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹروتھ ریلیٹیو ہو جاتا ہے، ہر انسان کا اپنا الگ سچ ہو جاتا ہے، اپنے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنے اخلاق خود بنائے تو پھر غلط کون ہے اور صحیح کون ہے؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے میری زندگی میری چوائس، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ صحیح کیا ہے۔ جب کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تو ڈیسیژن کہاں سے آتے ہیں؟ فیلنگز سے، اور فیلنگز کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتی۔ آج کچھ اچھا لگتا ہے، کل وہی چیز غلط لگتی ہے۔ آج تم کسی سے محبت کرتے ہو، کل تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فیلنگز بدل گئیں۔ اسی لیے آج ریلیشن شپس اسٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ پرنسپلز پر نہیں، کسی بنیاد پر قائم نہیں، فیلنگز پر بنی ہے۔ جب کوئی باؤنڈریز نہ ہو تو انسان کہاں جائے گا؟ لذت کی طرف، اور لذت ایڈکشن میں بدل جاتی ہے۔ آج کی دنیا کے بڑے مسائل دیکھو، پورن ایڈکشن، ٹوٹی ہوئی فیملیز، اینزائٹی، ڈپریشن،
ڈسپلن کی کمی۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی کلیئر سسٹم نہیں ہے۔ انسان خود سے پوچھتا ہے میں کون ہوں، اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر ایک خالی پن آ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ٹرائی کرتا ہے لیکن وہ اندر سے بھر نہیں رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میننگ تلاش کر رہا ہے اور اسے لذت مل رہی ہے۔ پلیجر کبھی میننگ نہیں دے سکتا۔ ایک انسان جس کے پاس کوئی باؤنڈریز نہیں، کوئی اسٹرکچر نہیں، کوئی ہائر پرپس نہیں، وہ آہستہ آہستہ بکھر جاتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو دیکھو تو کیا تمہارے پاس کوئی کلیئر سسٹم ہے یا تم بس ریئیکٹ کر رہے ہو؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جو انسان کو اس افراتفری سے نکال سکے۔ جہاں کوئی اصول نہ ہو وہاں انسان نہیں، خواہشات جیتی ہیں۔ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے اکثر غلط فیصلے کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی رہنمائی نہ ہو تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی زندگی آہستہ آہستہ بکھر جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جو انسان کو خود اس سے بچا سکے؟ یہاں اسلام آتا ہے۔ اسلام صرف ایمان کا نام نہیں ہے، اسلام صرف رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل سسٹم ہے جو انسان کی زندگی کو اسٹرکچر دیتا ہے۔ اسٹرکچر کیوں ضروری ہے؟ انسان اسٹرکچر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تم خود اسٹرکچر نہیں بناؤ گے تو دنیا تمہیں ایک اسٹرکچر دے دے گی، اور وہ اسٹرکچر اکثر سوشل میڈیا، ٹرینڈز، ڈیزائرز اور پیئر پریشر ہوتا ہے۔ اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام تمہیں ایک کلیئر فریم ورک دیتا ہے، ایک ایسا سسٹم جس میں باؤنڈریز ہیں، ڈسپلن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، پرپس ہے۔ دن میں 5 بار نماز، یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کو بریک کرتی ہے، تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم صرف دنیا کے لیے نہیں جی رہے۔ پہلا اسٹرکچر نماز ہے، دن میں 5 بار نماز۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے تھامتی ہے، تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم صرف دنیا کے لیے نہیں جی رہے۔ نماز تمہیں ایک ٹھہراؤ دیتی ہے، ایک نئی شروعات دیتی ہے، ایک ڈائریکشن دیتی ہے۔ دوسرا اسٹرکچر حلال اور حرام کی باؤنڈریز ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ باؤنڈریز کیوں ہیں؟ کیا یہ پابندیاں ہیں؟ نہیں، یہ حفاظت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میں ہر چیز کھا سکتا ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی صحت برباد کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے میں ہر خواہش فالو کر سکتا ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی برباد کرے گا۔ تیسرا اسٹرکچر اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسلام ایک بہت پاورفل کانسیپٹ دیتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انسان کو کنٹرول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم صرف لا سے نہیں ڈرتے، تم اپنے رب سے اویئر ہو۔ مثال کے طور پر جب تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، پھر بھی تم غلط نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کوئی دیکھ رہا ہے۔ چوتھا اسٹرکچر پرپس ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ تم یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں ایویلیویٹ ہونے کے لیے آئے ہو۔ جب تم یہ سمجھتے ہو تو
تو تمہاری زندگی، تمہارا پورا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے۔ تم ہر سچویشن کو الگ نظریے سے دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مشکل آئے، تم کہتے ہو یہ امتحان ہے۔ آسانی آئے، تم کہتے ہو یہ بھی امتحان ہے۔ اسلام تمہیں کنٹرول نہیں کرتا، اسلام تمہیں آزاد کرتا ہے۔ کس سے؟ تمہاری اپنی خواہشات سے۔ ماڈرن دنیا کہتی ہے جو دل چاہے کرو، یہی آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ آزادی نہیں، وہ غلامی ہے۔ اصل آزادی یہ ہے تم اپنی خواہشات کے غلام نہ ہو۔ اسلام تمہیں ایک ایسا سسٹم دیتا ہے جو تمہیں ڈسپلن دیتا ہے، تمہیں ڈائریکشن دیتا ہے، تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، تمہیں ایلیویٹ کرتا ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں یا میری خواہشات مجھے کنٹرول کر رہی ہیں؟ کیونکہ اگر تم خود کو کنٹرول نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی چیز تمہیں کنٹرول کرے گی۔ اسلام تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، اسلام تمہیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اب ہم ایک بہت سمپل کمپیریزن کرتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، صرف ایک سوال: کون بہتر انسان بنتا ہے؟ دو انسان ہیں، پہلا شخص جو اپنی خواہشات کے مطابق جیتا ہے، کوئی فکسڈ سسٹم نہیں، کوئی کلیئر باؤنڈریز نہیں، جو دل چاہے کرتا ہے۔ دوسرا شخص جو اسلام کو فالو کرتا ہے، نہ صرف بلیف میں بلکہ عمل میں۔ اب کمپیئر کرو، دوسرا شخص کیسے ہوگا؟ ایک پریکٹسنگ مسلمان، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا، وہ اپنی خواہشات کو لمٹ کرے گا، وہ ریلیشن شپس کو عزت کی نظر سے دیکھے گا، وہ ایڈکشن سے دور رہے گا، وہ ڈسپلن مینٹین کرے گا، وہ اپنی ذمہ داری لے گا۔ یہ سب کوالٹیز اگر کسی انسان میں ہوں تو کیا وہ ایک بہتر انسان ہوگا یا نہیں؟ اب ایک لمحے کے لیے یہ فرض کرو کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، پھر بھی کیا یہ انسان جو ڈسپلنڈ ہے، جو ایماندار ہے، جو کنٹرولڈ ہے، جو ذمہ دار ہے، کیا وہ ایک بہتر زندگی نہیں جیے گا؟ جواب صاف ہے، ہاں، وہ بہتر زندگی جیے گا۔ دوسرا انسان، اور وہ انسان جو ہر ڈیزائر فالو کرتا ہے، جو باؤنڈریز نہیں رکھتا، جو ایموشنز پر چلتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ایڈکشن، ٹوٹے ہوئے رشتے، بے سکونی، انسٹیبلٹی۔ یہ بلیف ڈیبیٹ کی نہیں رہی، یہ ڈیبیٹ نتیجے کی ہوتی گئی ہے۔ اگر اسلام ایک ایسا انسان بناتا ہے جو کنٹرولڈ ہے، جو ڈسپلنڈ ہے، جو آنیسٹ ہے، جو ریسپانسیبل ہے، تو کیا یہ سسٹم غلط ہو سکتا ہے؟ یہاں تمہیں سوچنا ہوگا کہ تم کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہو۔ دنیا تمہیں دھوکہ سکھاتی ہے، اپنے دل کی سنو، لیکن اگر دل ہی کنفیوزڈ ہو، اسلام کہتا ہے اپنے نفس کو قابو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دل بے قابو ہے، تمہیں تباہ کر دے گا۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں کس قسم کا انسان بن رہا ہوں؟ کیونکہ آخر میں تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے کردار سے ہوگا۔ اگر ایک راستہ تمہیں بہتر انسان بناتا ہے تو وہ راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بہت اہم اعتراض، لوگ کہتے ہیں اسلام بہت پابندیاں کرتا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، زندگی انجوائے ہی نہیں کر سکتے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے، یہ سوال غلط نہیں ہے، یہ ایک جینوئن سوال ہے۔
لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام لذت دیتا ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ بے قابو لذتیں انسان کے ساتھ کیا کرتی ہیں. پلیجر اور لذت بری چیز نہیں ہے، اللہ نے ہی اسے تخلیق کیا ہے. کھانا اچھا لگتا ہے، محبت اچھی لگتی ہے، آرام اچھا لگتا ہے. مسئلہ پلیجر نہیں ہے، مسئلہ ہے بے قابو پلیجر. جب لذتوں پر کوئی لمٹ نہ ہو تو وہ ایڈکشن بن جاتی ہیں. اور ایڈکشن کیا کرتا ہے؟ پہلے تم انجوائے کرتے ہو، پھر تم دہراتے ہو، پھر ٹالرنس بڑھتا ہے، پھر وہی چیز کم لگتی ہے، پھر تم زیادہ چاہتے ہو، اور پھر تم قابو کھو دیتے ہو. مثال کے طور پر کھانا لذت ہے، لیکن اگر لمٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اوبیسٹی، ڈیزیز. دوسری مثال جنسی لذت، یہ بھی پلیجر ہے، لیکن اگر لمٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ڈیمیج، ٹوٹی ہوئی ریلیشن شپس. تیسری مثال سوشل میڈیا، یہ بھی پلیجر ہوتا ہے، لیکن حد سے بڑھ جائے تو اٹینشن اسپین ختم ہو جاتی ہے، فوکس ختم ہو جاتا ہے، ذہنی تھکن ہو جاتی ہے. پلیجر کبھی مطمئن نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اور زیادہ مانگتا ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام لذت کو ختم نہیں کرتا، اسلام اسے کنٹرول کرتا ہے. فرق کو سمجھو. دنیا کہتی ہے جو دل چاہے کرو، اسلام کہتا ہے جو صحیح ہو وہ کرو. اسلام کی باؤنڈریز پابندیاں نہیں ہیں، حفاظت ہے. اگر سڑک پر اسپیڈ لمٹ ہو تو کیا وہ پابندی ہے یا حفاظت؟ اسی طرح اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم مزے نہ کرو، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. اسلام تمہیں الاؤ کرتا ہے کھانا، شادی، آرام، خوشی، لیکن لمٹ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ لمٹ کے بغیر انسان خود کو تباہ کر دیتا ہے. اسلام خوشی نہیں چھینتا، اسلام تمہیں اپنی خوشی کا غلام بننے سے بچاتا ہے. آج کا انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایڈکٹڈ ہے، وہ اینشیس ہے، وہ ڈپریسڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس لمٹس نہیں ہیں. آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں لذت کو قابو کر رہا ہوں یا یہ لذتیں مجھے قابو کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہی فیصلہ کرے گا کہ تم آزاد ہو یا غلام. حدیں انسانوں کو قید نہیں کرتی، حدیں انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہیں. اب ایک بہت اہم سوال. تم کہتے ہو میں اپنی زندگی خود جیتا ہوں، میں اپنے اصول خود بناتا ہوں، مجھے کسی مذہب کی ضرورت نہیں. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ تمہارے اصول کہاں سے آئے؟ تم نے کہاں سے سیکھا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے؟ تمہارے اصول کہاں سے آتے ہیں؟ والدین سے، معاشرے سے، کلچر سے، اپ برنگنگ تمہارے تجربے. تو پھر یہ تمہارے اصول نہیں ہیں، یہ کرائے کے ہیں، لیے ہوئے ہیں. اگر تم کسی اور ملک میں پیدا ہوتے، کسی اور کلچر میں، تو تمہارے اصول دوسرے ہوتے. تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر ہر سوسائٹی کے اصول الگ ہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر ہر انسان اپنی موریلٹی خود بنائے تو پھر کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں رہتا. ایک سوسائٹی کہتی ہے یہ صحیح ہے، دوسرا معاشرہ کہتا ہے یہ غلط ہے. تو پھر کون صحیح ہے؟ صرف سوسائٹی ہی نہیں،
تمہارے اصول تمہاری خواہشات سے بھی بنتے ہیں۔ انسان اکثر وہی صحیح سمجھتا ہے جو اسے آسان لگے، جو اسے لذت دے۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم اس کے لیے صفائیاں ڈھونڈ لیتے ہو۔ ہم اکثر سچائی نہیں ڈھونڈتے، ہم اپنے ڈیزائرز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو، لیکن حقیقت میں تم انفلوئنسڈ ہو۔ اسلام کہتا ہے تم سچ نہیں بناتے، تم سچ ڈسکور کرتے ہو۔ اسلام تمہیں ایک فکسڈ مورل سسٹم دیتا ہے جو بدلتا نہیں، جو ٹرینڈ کے ساتھ نہیں بدلتا، جو خواہشات سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ انسان خود سے اسٹیبل سسٹم نہیں بنا سکتا۔ اگر تم اپنے اصول خود بناتے ہو تو جب تمہاری خواہشات بدلیں گی تو کیا تمہارے اصول بھی بدل نہیں جائیں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسٹیبل لائف، انسٹیبل آئیڈینٹی، انسٹیبل فیصلے۔ یا تو تم سچ کے مطابق جیو گے یا تم اپنی خواہشات کے مطابق جیو گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میرے اصول واقعی میرے ہیں یا میں انہیں کہیں سے اٹھا کر جی رہا ہوں؟ کیونکہ اگر تمہارے اصول کرائے کے ہیں تو تمہاری زندگی بھی کرائے کی ہے۔ اگر تم خود سچ کو ڈیفائن کرو گے تو تم کبھی سچ تک نہیں پہنچو گے۔ اب ہم ایک بہت سمپل کیلکولیشن کرتے ہیں، کوئی فلسفی نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، صرف ایک لاجیکل انالیسس۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ اسلام کو فالو کرنا۔ اگر تم اسلام کو فالو کرتے ہو تو کیا ملتا ہے؟ ڈسپلن، اسٹرکچر، باؤنڈریز، کنٹرول، پرپس۔ تم ایک آرگنائزڈ زندگی جیتے ہو، تم اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہو، تم ایک بہتر انسان بنتے ہو، اور اگر واقعی آخرت ہے تو تمہیں بے شمار لامحدود ثواب ملے گا۔ دوسرا راستہ اسلام کا انکار کرنا۔ اگر تم اسلام کا انکار کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم اپنی مرضی سے جیتے ہو، تم اپنے اصول خود بناتے ہو، تم اپنی خواہشات کو اپنے اصولوں میں ملا لیتے ہو۔ نتیجہ انسٹیبلٹی، کنفیوژن، ایڈکشن کا خطرہ، بے سکونی۔ اور اگر آخرت واقعی ہے تو تم سب کچھ کھو دیتے ہو۔ اب کمپیئر کرو، ایک طرف اسٹرکچرڈ لائف، کنٹرول ڈیزائرز، انر اسٹیبلٹی اور آخرت کی پاسبلٹی، دوسری طرف غیر یقینی زندگی، بے قابو خواہشات، اندر کی افراتفری اور آخرت کا رزق۔ ایک بہت سمپل سا سوال، کون سا راستہ زیادہ سیف ہے؟ یہ پاسبلٹی کا سوال نہیں ہے، یہ حکمت کا سوال ہے۔ ایک مثال، اگر تمہیں دو راستے دیے جائیں، ایک راستہ جس میں تھوڑی ڈسپلن ہو لیکن کوئی بڑا رسک نہیں، اور دوسرا راستہ جس میں تھوڑی آزادی ہو لیکن رسک بڑا ہے، تو تم کیا چوز کرو گے؟ ایک عقل مند انسان ہمیشہ وہ راستہ چنے گا جس میں لمبے وقت کی حفاظت ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، اسلام تمہیں پابند نہیں کرتا، اسلام تمہیں محفوظ کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن وہ رسک نہیں دیکھتے۔ اگر اسلام غلط بھی ہوا تو تم نے کیا کھویا؟ تھوڑی ڈسپلن، تھوڑی باؤنڈریز، لیکن اگر اسلام صحیح ہوا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ یہاں ایک ایسیمیٹری ہے، ایک طرف لمیٹڈ نقصان، دوسری طرف لامحدود نقصان۔ تم اپنی زندگی کس رسک پر لگا رہے ہو؟ کیا تم ایک راستے پر ہو
جس کا نتیجہ غیر یقینی ہے، یا تم ایک ایسے راستے پر ہو جو محفوظ ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا جو آزاد ہو، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح خطرہ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ اب آخر میں تم سے کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم بس مان لو۔ میں صرف تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، ایمانداری۔ اپنے ساتھ ایمانداری۔ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے دن کو دیکھو، اپنی عادتوں کو دیکھو، اپنی کمزوریوں کو دیکھو، اور ایک سادہ سا سوال، کیا تم واقعی کنٹرول میں ہو یا تم بس ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اپنی سچائی دیکھو، جب تم اکیلے ہوتے ہو، جب کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، تم کیا کرتے ہو؟ یہی تم ہو، وہی تمہاری حقیقت ہے۔ یہ نہ تمہارا اسٹیٹس، نہ تمہاری امیج، نہ تمہاری باتیں۔ ایک اور سوال، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ڈائریکشن ہے یا تم بس فلو کے ساتھ جا رہے ہو؟ اور وہ فلو کیا ہے؟ زیادہ لذت، کم ذمہ داری، زیادہ ڈسٹریکشن، کم ڈسپلن، اور اسی فلو کا نتیجہ کیا ہے؟ اینزائٹی، ڈپریشن، ایمٹینس۔ تمہاری زندگی رینڈم نہیں ہے، تمہاری زندگی تمہاری چوائس کا نتیجہ ہے۔ اب تمہارے سامنے سب کچھ ہے، تم نے دیکھ لیا انسان کی فطرت، لذت کا جال، رہنمائی کے بغیر بکھراؤ، اسلام کا سسٹم، کیریکٹر کا فرق، رزق کا حساب۔ اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم ویسے ہی جیو گے جیسے سب جی رہے ہیں، یا تم کانشیسلی کچھ چنو گے؟ زندگی تمہیں کچھ نہیں دے گی، تم جو چوز کرو گے وہی تم بنو گے۔ اگر تم آج مر جاؤ تو کیا تم مطمئن ہوگے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے صحیح راستہ چوز کیا تھا؟ اور اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تم بدل سکتے ہو، ابھی بھی تم ڈائریکشن لے سکتے ہو۔ میں تم سے آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو نہیں کہتا، میں تم سے ایک ایماندار آبزرویشن چاہتا ہوں۔ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھو، سوسائٹی کو دیکھو، اور پھر فیصلہ کرو کون سا طریقہ بہتر انسان بنا رہا ہے۔ اگر تم آخرت کو ہٹا بھی دو تب بھی ایک ذمہ دار، ڈسپلنڈ اور قابو میں رہنے والی زندگی جینا بہت بہتر ہے۔ اور اگر آخرت واقعی ہے تو تم نے کچھ نہیں کھویا اور سب کچھ پا لیا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔